ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک انسان ایک مسلمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے اور سارے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کریں کہ نہ وہ خود جہنم میں جائیں نہ ان کے گھر والے ان کو جہنم میں جانے دیں۔ دنیا میں شیطان کا فتنہ ہے، نفس کا فتنہ ہے، معاشرے میں بگاڑ ہے اور ہر اعتبار سے برائیاں انسان کے سامنے آتی ہیں۔ ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائے تاکہ جہنم سے اپنے آپ کو بچائے۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو اور اسی طرح سے اپنی اولاد کو ایسی تربیت دے کہ وہ جب برائیاں ان کے سامنے آئیں تو اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا سکیں۔ ایک انسان کے لیے دنیا میں ضروری ہے کہ وہ واقعی اس بات کا علم حاصل کرے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کون سی چیز جنت میں لے جاتی ہے اور کون سی جہنم میں ہے۔ اگر ایک انسان کو اس چیز کی معرفت نہ ہو، اگر اس کو معلوم نہ ہو کہ کیا چیز جہنم میں لے جانے والی ہے، بہت ممکن ہے وہ اسی چیز میں واقع ہو جائے اور نتیجے میں جہنم میں چلا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت کی اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دینی تربیت کرتے تھے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا کہ اور یہ بھی یاد کرو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں قرآن کی اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حکمت کی باتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اس چیز کا التزام اور اہتمام کرتے تھے، اپنی بیویوں کی تربیت کرتے تھے، قرآن کی آیات ان کو سناتے سمجھاتے، اپنی احادیث، اپنی باتیں، حکمت والی باتیں ان کے سامنے رکھتے تاکہ ان کے قلوب ایمان سے مزین ہو اور ان کی زندگی میں دین اپنی اعلیٰ ترین شکل کے ساتھ آئے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں تربیت کا اہتمام اور التزام کریں۔ اس سلسلے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو۔ اگر انسان خیر جانے گا تو اس پر عمل کرے گا اور جنت میں جائے گا، اگر خیر نہیں جانے گا تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور شر پیدا کرے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لہٰذا گھر والوں کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے اور اسی طرح سے عورت کی بھی ذمہ داری ہے۔ آج اس معاشرے میں، آج سماج میں بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔
ٹیلی ویژن کے ذریعے سے مار دھاڑ اور فلمیں اور نیوز دیکھ کر ذہنوں میں تشدد بڑھتا جا رہا ہے۔ آج معاشرے کا حال دیکھا جائے، اسکولوں کے اندر دینی تعلیم کا فقدان ہے، اور دینی تعلیم نہ ہو کر دنیوی تعلیم میں آپ دیکھیں گے بہت ساری بے حیائی کی چیزیں آ چکی ہیں۔ نہ صرف تعلیم میں بلکہ اسکول کے پورے نظام میں آپ دیکھیں گے غیر مسلم تہذیب اور اسی طرح سے بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بچوں کے یونیفارم سے لے کر آپ دیکھیں، ان کی پڑھائی سے دیکھیں، ان کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کتابوں میں ایسے عقائد ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں، کہ ایک انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا، اس طرح کی چیزیں آج بچہ پڑھ رہا ہے۔ اور کئی چیزیں نظمیں ایسی پڑھائی جا رہی ہیں جو شرکیات والی ہیں۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور ان کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم نے ایسا نہیں کیا، یہ بگاڑ جو باہر ہے ہمارے گھر میں بھی آ گیا، تو ہم لوگوں کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے۔ اولاد کی تربیت، بیٹا دین پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، نمازوں کا اہتمام زندگی میں ہے کہ نہیں، وہ اسلامی آداب جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، اسلامی عقائد اس کے ہیں یا نہیں، بیٹی اس میں حیا کا مزاج ہے یا بے حیائی آ رہی ہے، آزادی آ رہی ہے، لڑکوں سے بے تکلف بات کرنا آ رہا ہے، یا اس کے اندر ادب اور لحاظ اور پردہ آ رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کی خاص طور سے فکر کریں۔ اولاد کا بگاڑ ماں باپ کے لیے دنیا کی جہنم بن جاتا ہے۔ اولاد کا بگاڑ ماں باپ کے لیے دنیا کی جہنم بن جاتا ہے۔ اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو، ایک انسان کے لیے اس سے بڑا خنجر کوئی نہیں جو اس کے سینے میں گھونپ دیا جائے۔ اولاد کا بگاڑ انسان کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ پودے کے پیڑ بننے سے پہلے اس کی صحیح تربیت کرے۔ ایک بار مزاج کے اندر برائی اور بگاڑ بیٹھ گیا، اس کے بعد اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بچپن ہی سے اگر اولاد کو صحیح تربیت دی جائے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی سوچ کا وہ حصہ بن جائے، اور پھر بعد میں وہ اچھے انسان بن کر ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے دنیا ہی میں خوشی کا اور خیر کا ذریعہ بن سکے، دل کے سکون اطمینان کا ذریعہ بنے۔ آئیے دیکھتے ہیں اولاد کی تربیت کے کیا فوائد ہیں۔ اس اعتبار سے 10 باتیں ہم دیکھیں گے کہ اولاد کی تربیت میں کیا فائدہ ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا اگر اہتمام نہ کیا جائے تو انسان کے لیے کیا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، چاہے وہ باپ ہو یا ماں ہو، اس لیے کہ دونوں ذمہ دار ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کے آگے جواب دینے کی تیاری وہ دنیا میں کرتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے سوالات میں اور محاسبے میں ایک محاسبہ یہ بھی ہے کہ گھر والوں کی کیا تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ۔ ایک آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست اور نگراں ہے، اور اسی طرح سے ایک عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگرانی کرنے والی سرپرست ہے۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، لہٰذا تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں مرد کی ذمہ داری ہے وہیں عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کے افراد کی تربیت کرے، بچوں کی تربیت کرے۔ عام طور سے یہ سوچا جاتا ہے، شوہر سوچتا ہے کہ عورت کی بیوی کی ذمہ داری ہے، بیوی سمجھتی ہے شوہر کی ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے کے بھرم میں اس طرح سے وقت نکل جاتا ہے اور بچے بگڑنے لگتے ہیں۔ پھر شوہر بیوی پہ ذمہ داری ڈالتا ہے، تمہارا کام تھا، بیوی کہتی ہے کہ آپ کا کام تھا، آپ کے گھر کے کاموں سے تو مجھ کو فرصت نہیں ہے، آپ نے کبھی بچے کو کچھ سکھایا نہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ تمہارا کام ہے، تمہاری گود میں بچہ ہے، تم کو سکھانا چاہیے تھا۔ لیکن ایک دوسرے کی شکایت، ایک دوسرے پر تہمت، ایک دوسرے کو الزام دینا اس بگڑے ہوئے بچے کو اچھا نہیں بناتا ہے۔ اگر ماں باپ لاپرواہی کی بجائے بچے کی فکر کریں، بلکہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے جیسے اس کے نام کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کے کام کے بارے میں بھی سوچیں۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، پیٹ میں ہے، باپ کہتا بچہ لڑکا ہوا تو یہ نام رکھیں گے، لڑکی ہوئی تو یہ نام رکھیں گے، ماں کہتی نہیں یہ نام رکھیں گے۔ اس کے نام کے بارے میں جتنی فکر ہے
بچہ پیدا ہونے کے بعد، بڑا ہونے کے بعد کام کیا کرے گا اس کی فکر کتنوں کو ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھنے والا ہو، ہمارا بچہ حدیث پڑھنے والا ہو، ہمارا بچہ نمازی ہو، ہمارا بچہ دین کی خدمت کرنے والا ہو، ماں باپ کی ماننے والا ہو، بڑوں کی تمیز کرنے والا، ادب کرنے والا ہو۔ اگر فکر ہماری نہیں ہے تو ہم بچے کو کیا بنائیں گے ہمارے علم میں نہیں ہے، وہ ایسا بن جائے گا جو ہم نے کبھی چاہا نہیں۔ لہٰذا نمبر 1 ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن وَكُلُّكُمْ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے، مرد سے بھی اور عورت سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید، بنی آدم میں ہر شخص سید ہے، سردار ہے۔ فالرجل سید اہلہ والمرأة سیدۃ بیتہا، آپ دیکھیں گے کہ عورت کو بھی اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر والوں کا سید، سردار، ذمہ دار ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، سید ہے، سردار ہے۔ عورت کو ذمہ دیا گیا ہے کہ گھر کی نگرانی کرے، بچوں کی تربیت کرے۔ لہٰذا اس حدیث کو ابن سنی نے عمل الیوم واللیل ہمیں ذکر کیا ہے، اور اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں مرد ذمہ دار ہے وہی عورت کی بھی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن اس بارے میں پوچھ ہونے والی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادب ابنک، اپنے بیٹے کو ادب سکھا، ادب ابنک فإنک مسئول عن ولدک، اس لیے کہ تجھ سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ جہاں قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہیں قیامت کے دن اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فإنک مسئول عن ولدک ماذا ادبتہ، تو نے کیا ادب سکھایا اپنی اولاد کو، وما علمتہ وماذا علمتہ، اپنی اولاد کو کیا تعلیم دی، کیا ادب سکھایا، کیا ڈسپلن بنایا یا نہیں بنایا، اور کیا علم دیا یا نہیں دیا۔ وَإِنَّهُ لَمَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ، اور تیری اولاد سے بھی پوچھ ہوگی کہ اس نے تیرے ساتھ کتنا بھلائی کا سلوک کیا اور کتنی تیری فرما برداری کی۔ اس روایت کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور یہ صحیح اور جید روایت ہے۔ اس پہلی بات سے بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان قیامت کے دن اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آج وہ یہ کام کر رہا ہے تو یہ جواب کی تیاری میں ہے، اگر آج یہ کام نہیں کر رہا ہے تو کل اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ پہلی چیز ہے جو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اولاد کی تربیت اور اولاد کا سنورنا اور اچھا ہونا یہ ماں باپ کے لیے دنیا کا شرف اور خوشی کا سبب ہے۔ ایک آدمی اپنی اولاد کو دیکھے قرآن پڑھ رہا ہے، اپنی اولاد کو دیکھے کہ وہ دینی گفتگو کر رہا ہے، یہ دیکھ کے دنیا میں بھی خوشی ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ایک مجمع میں وہ یہ کام کرتا ہے اور سماج میں خدمت کرتا ہے تو ماں باپ کو دیکھ کر دل میں ایک شرف محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ چھوٹا بچہ اگر مثال کے طور پر 1000 آدمیوں کے بیچ میں کھڑا ہو اور لا کے اس کو کھڑا کیا جائے، وہ قرآن پڑھ کے سنائے، کہیں سے بھی پوچھ رہے ہیں پڑھ کے سنا رہا ہے، حدیثیں پوچھ رہے ہیں حدیثیں بتا رہا ہے، ماں باپ مجمع میں بیٹھے ہیں، دیکھ کر ان کو لگتا ہے دیکھو یہ ہمارا بیٹا ہے، ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا سماج میں ایک شرف ہوتا ہے، فلاں کا بیٹا۔ اگر بیٹے کی تعریف ہو رہی ہے، بیٹی کی تعریف ہو رہی ہے، تو یہ اپنے آپ میں ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها، پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا بھی ہے کہ اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اور وہ پیڑ ایک مسلمان کی مثال ہے، فَحَدِّثُونِ مَا هِي، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ پیڑ کون سا ہے۔ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِ، لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، شاید یہ پیڑ ہو، شاید وہ پیڑ ہو، اور دیہات میں جو پیڑ، ریگستان میں جو پیڑ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کرنے لگے کہ شاید یہ پیڑ ہو۔ قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، کہا کہ فوقع فی نفسی انہا النخلہ، میرے دل میں بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، فاستحییت، لیکن مجھے اتنے لوگوں کے درمیان حیا محسوس ہوئی بتانے میں،
کہتے ہیں وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يَتَكَلَّمَانِ، میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بات نہیں کر رہے ہیں، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمْ، تو مجھے بھی برا لگا کہ میں کیوں بات کروں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ خاموش ہیں تو کچھ بات ہوگی، ان لوگوں کے سامنے بڑوں کے بیچ میں بڑوں سے بڑھ کر سبقت لے جا کر میں کیسے بات کروں، تو خاموش رہے۔ آپ سوچیں ایک بچے میں کتنا ادب ہے، آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، سوال بڑا پوچھے اور بڑا جواب دینے کے پہلے بچہ جواب دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کی ویسی تربیت نہیں کی ہے، بڑوں کا ادب ان کو نہیں سکھایا، بلکہ بڑا اگر ڈانٹ دے تو آج ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ بچے بڑوں کو پلٹا کے جواب دیتے ہیں کہ آپ ایسا مت بولو ورنہ دیکھو۔ تو ایک آدمی جو ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے تو آپ دیکھیے یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ ان کو ایک مجلس کے آداب معلوم ہوتے ہیں کہ اگر بڑے چپ ہیں تو ہم کو بھی چپ بیٹھنا چاہیے۔ کہتے ہیں فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمْ ثُمَّ قَالُوا حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ذرا آپ ہی بتلا دیں کہ وہ کون سا پیڑ ہے۔ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ، آپ نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کہتے ہیں فَلَمَّا قُمْنَا قُلْتُ لِعُمَرَ يَا أَبَتَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، جب مجلس ختم ہوئی ہم اٹھے تو میں نے اپنے والد عمر بن خطاب سے کہا کہ والد صاحب میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، میرے جی میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ فقال ما منعك ان تکلم، حضرت عمر نے کہا کیا چیز رکاوٹ بن گئی تم کو کہ تم اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو۔ قال لم ارکم تکلمون، کہا کہ میں نے دیکھا آپ لوگ ہی بات نہیں کر رہے، آپ لوگ جواب نہیں دے رہے تو میں بھی خاموش ہوا۔ فکرہت ان اتکلم واقول شیئا، مجھے برا لگا کہ آپ لوگ جب خاموش ہیں تو میں کیسے بات کروں۔ قال عمر لأن تكون قلتها احب الی من کذا وکذا، کہا کہ تم اگر جواب دے دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کا، اتنے بھرے مجمع کے اندر کوئی نہیں بول رہا ہے اور میرا بیٹا بول رہا ہے، اگر تم جواب دے دیتے تو دنیا کی اتنی ساری نعمتیں اور اتنی ساری زیب و زینت اور اتنے خزانے، دنیا میں اتنا سب کچھ ہے، اس سب سے زیادہ پسند مجھ کو یہ بات ہوتی ہے، فلاں چیز سے بھی بہتر یہ تھا کہ تم اس کا جواب دیتے۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی دینداری، اولاد میں خیر، یہ ماں باپ کے لیے خود دنیا کا شرح، آخرت کا ثواب اور بدلہ الگ چیز ہے۔ لہٰذا ایک بچہ اگر سدھرتا ہے، سنورتا ہے، یہ ماں باپ کے لیے دنیا کی عزت ہے، آخرت میں انعام ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے کہ اگر اولاد کو ہم سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، تو دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے عزت کا ذریعہ ہے، نہیں تو ماں باپ کے لیے دنیا میں ذلت کا ذریعہ ہے۔ وہی بیٹی جو بے پردہ باہر کسی کے ساتھ گارڈن میں گھوم رہی ہے، ماں باپ کے لیے دنیا میں ذلت بنے گی۔ وہی بیٹا جو باہر شراب خانوں میں ہے، باہر سگریٹ پی رہا ہے اور باہر لوگوں کے ساتھ فلموں کی لائن میں لگا ہوا ہے، ماں باپ کے لیے ذلت بنے گی جب لوگ آ کے کہیں گے بھئی آپ اپنے بچے کو ذرا سنبھالو، دیکھو وہ باہر وہاں پہ میں نے اس کو دیکھا اور ایسا کر رہا تھا، لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا۔ یہ دنیا میں ماں باپ کے لیے ذلت ہے۔ آخرت کا عذاب ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ دنیا کا عذاب ہے جو ماں باپ کے لیے جیتے جی جہنم بن جاتا ہے۔ لہٰذا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت دنیا کی عزت ہے، اور اولاد کی تربیت سے لاپرواہی یہ صرف آخرت کا نقصان نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی بے عزتی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اولاد کی تربیت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اولاد اگر سنور جائے، سدھر جائے، اچھی ہو، نیک صالح ہو، تو ماں باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے، ورنہ بڑھاپے میں اس اولاد کے لیے ماں باپ بوجھ بن جاتے ہیں کہ کب مریں اور ان کی جائیداد میں اس کا حصہ ہو۔ لیکن اگر ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں اور وہ اولاد دیندار ہے تو بڑھاپے میں اپنی ذاتی زندگی سے وقت نکال کر وہ اپنے ماں باپ کے لیے خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ان کو بوجھ سمجھنے کی بجائے جنت کی سیڑھی سمجھتے ہیں۔ اولاد کا سنورنا ماں باپ کے بڑھاپے کے لیے لاٹھی ہے، نہیں تو یہ بڑھاپے کے لیے ٹھوکر ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر وہ دونوں یا کوئی ایک تیری عمر میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں
فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے بات کرنا ایسی جو اکرام والی ہو، ان کی عزت اور احترام والی ہو، ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ تواضع کے طور پر ان کے لیے جھکائے رکھنا، اکڑ نہیں، سختی نہیں، بلکہ رحمت اور نرمی ان کے ساتھ برتنا۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ سے بھی دعا کرنا کہ اے میرے رب، جیسا کہ بچپن میں ماں باپ نے مجھ کو پالا ہے، اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما، انہوں نے رحم سے، شفقت سے، نرمی سے میری تربیت کی، اے اللہ تو بھی ان پر رحم فرما۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تعلیم ہے یہ کیمسٹری میں نہیں ہے، یہ فزکس میں نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس میں نہیں ہے، یہ اکانومکس میں نہیں ہے، یہ ایسٹرونومی میں نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کسی فن میں، کسی فیلڈ میں نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ دنیا میں آپ بچے کو اکاؤنٹنٹ بنا دیے، بچے کو آپ نے انجینئر بنا دیا، بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، اس کے پاس اگر اخلاق نہیں ہے، اس کو مسلمان آپ نے نہیں بنایا، آپ جب بوڑھے ہو جاؤ گے ان کے اوپر بوجھ بن جاؤ گے، سختی ظاہر ہوگی، بیوی گھر میں آئے گی، ماں باپ کے بارے میں شکایتیں کرے گی، ماں باپ غلطیاں کریں گے، غصے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یادداشت کمزور ہونے کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے ایسی ایسی حرکتیں کریں گے جس سے اولاد کو تکلیف ہوگی۔ اولاد اس تکلیف کو برداشت کب کرے گی؟ جب اس کو معلوم ہے کہ بڑھاپے میں ماں باپ تکلیف دیتے ہیں، برداشت کرنے میں جنت ہے۔ اگر یہ تعلیم اس کو دین میں ملی ہے تب جا کر ماں باپ کی تکلیف کے باوجود وہ اس کو برداشت کرے گا، بلکہ ان کو اور زیادہ دھاڑس دے گا، ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا۔ نہیں تو ماں باپ کی غلطی اس کے لیے بہانہ بن جائے گی ان کو ڈانٹنے کا، ماں باپ کی غلطی اس کے لیے بہانہ بن جائے گی اس کو الگ کرنے کا، ماں باپ کی غلطی اس کے لیے بہانہ بن جائے گی ان پر ہاتھ اٹھانے کا۔ کتنی اولاد ہے جو ماں باپ پر ہاتھ بھی اٹھاتی ہے، جس قرآن میں بتایا گیا ہے فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک مت کہنا۔ آج ایسا دور آ گیا ہے کہ اولاد اتنی بے دین ہو چکی ہے کہ ماں باپ کو مار پیٹ کرنا اپنے لیے کوئی شرم کا ذریعہ نہیں سمجھتے۔ لہٰذا دینی تعلیم اور تربیت اگر ہے تو ماں باپ کے بڑھاپے میں اولاد ماں باپ کی قدر و احترام کرے گی۔ اگر یہ تربیت نہیں ہے تو ماں باپ بڑھاپے میں اکیلے ہو جائیں گے اور ان کا کوئی سہارا دنیا میں نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بڑھاپے میں اولاد ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے، دوسرے لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ماں باپ نے پال پوس کے اولاد کو بڑا کیا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، اور ماں باپ کی غربت اور ان کی جو ہے مجبوریاں، اولاد اس میں کام نہیں آتی ہے، اپنے دنیا کی ترقی کرتی ہے، اپنے بچوں کے ایجوکیشن اور اس میں خرچ کرتی ہے، ماں باپ کے لیے کچھ نہیں ہے، اور دوسرے لوگ رحم کھا کے ماں باپ پہ رحم کرتے ہیں اور ان کے کام آتے ہیں۔ آج آپ نے پھر کیوں کیا اتنا سب کچھ؟ آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا، آپ نے اس کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، آپ نے اس کو مسلمان نہیں بنایا۔ پہلے مسلمان بنائیے، اس کے بعد چاہے تو آپ کچھ بھی بنائیں، بڑے سے بڑے عہدے پر وہ جائیں، پہلے مسلمان تو بنے۔ یہ دینی تربیت ضروری ہے۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے اگر ان کی صحیح تربیت ہو۔ نمبر 4، اولاد ماں باپ کے لیے دل کی ٹھنڈک اور سکون ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر پر آئے، بچے کھیل رہے ہیں اور بچوں میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بچے آپس میں بات کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو مار رہا ہے تو اس کو تمیز سکھا رہے پڑوسی کو، دیکھو نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو چلو نماز پڑھنا چاہیے۔ ماں باپ جب اولاد کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر دینداری ہے تو اس سے زیادہ ان کے لیے کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ میری اولاد کتنی اچھی ہے۔ یہ دنیا کے اندر دل کا سکون ہے۔ باہر آفس میں پریشانی، راستوں میں پریشانی، تجارت کے مسائل، دنیا کے پرابلم، اور یہ سارے پرابلم ہلکے ہو جاتے ہیں جب آدمی اپنے گھر پر آئے، اس سے محبت کرنے والی اولاد ہو، بڑی اگر ہے تو آ کر باہر سے آیا ہے، اولاد خود لا کے اس کو پانی دے، اس کی جوتے اٹھا کے کونے میں رکھے، اس کے کپڑے ٹانگ دے اور اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے، دوڑے دوڑے اس کے لیے خدمت کریں اور نرمی سے اس سے بات کریں، اس کے لیے دل کا سکون ہے۔ اولاد کا دیندار ہونا یہ دنیا کی ساری مصیبتیں ہلکی کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔
اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جن کی چاہت یہ ہے کہ ان کی اولاد ایسی دیندار ہو کہ اس کو دیکھ کے دل میں سکون محسوس ہو۔ وہ نیک بندے دعا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اے ہمارے رب، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ آج حال کیا ہے؟ آج حال الٹا ہے۔ بچہ بڑا ہو گیا، 15 سال کا ہوا، بدتمیزی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باپ آواز دے رہا، بیٹا ذرا سن، نکل گیا ہے۔ کیوں؟ دوست کا فون ہے، دوست کا فون آیا، جلدی پہنچ وہاں پہ۔ باپ یہاں سے آواز دے رہا ہے، دوست وہاں سے آواز دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے باپ کی براہ راست آواز سن رہا ہے لیکن نہیں، لیکن دوست کی لبیک، دوست کی آواز پر فوراً لبیک۔ بےہودہ، بد اخلاق، بد کردار، بد چلن دوست ہے لیکن جائے گا۔ لیکن باپ پکار رہا، ذرا سن تو صحیح بیٹا، ہے کام ہے، کہے کا کام ہے، نکل گیا ہے۔ باپ اگر واقعی اولاد دیندار ہے تو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یعنون من یعمل لک بالطاعہ فتقر بہم اعیننا فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والے یہ دیندار ہوں، اللہ کی فرما برداری کریں اور ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اولاد اگر دیندار ہو تو ماں باپ کے لیے دل کا سکون ہے، چاہے مال نہ ہو، چاہے مسائل نہ۔ آپ دیکھیے بھوک، آدمی جاب پہ سے آیا، آج پھیری کر کے آیا، اس کو کچھ نہیں ملا، بچہ آیا اس کے سامنے، تھالی سامنے کہ ابو کھانا کھاؤ، باپ ٹینشن میں، ابو کیا بات ہے، کچھ پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بچہ اس کی گود میں کھیلے، اس کو پیار کرے، اس کا دل اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اٹھ کے بچہ دین کی کتاب پڑھ رہا ہے، باپ کو پوچھ رہا ہے ابو یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، ہمارے نبی کیسے تھے؟ باپ کی وہ ساری تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ یہ تو سوچے گا دنیا میرے پاس ہو یا نہ ہو، میری اولاد تو اچھی ہے، دین اس کی زندگی میں، میرے گھر میں دین ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے دنیا کا سکون ہے، دنیا کی مصیبت والی دنیا کے اندر۔ اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب کوئی کام نہیں آتا ہے اس وقت بھی اولاد کا دیندار ہونا انسان کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تین چیزیں ہیں، ایک صدقہ جاریہ کر جائے، ایسا صدقہ کر جائے جس کا نفع دوسروں کو اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتا رہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور دو، نفع والا علم چھوڑ جائے، اچھی کتاب لکھ دی یا اچھا خطاب کر دیا جس سے لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ ہو، ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر تین، اور نیک اولاد چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ نیک اولاد اگر اپنے بعد چھوڑ کے جاتا ہے، وہ نیک اولاد ماں باپ کو، اپنے دنیاوی محسن کو نہیں بھولے گی، وہ اپنے حقیقی محسن اللہ رب العالمین کو نہیں بھولے گی، وہ اللہ سے دعا کرے گی، اپنے لیے کرے گی تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی کرے گی۔ رب اغفر لی ولی والدی، میرے رب میری مغفرت کر، میرے والدین کی بھی کرے۔ آدمی اپنی ضرورت جب یاد کرے گا آخرت کے اعتبار سے، اپنی اولاد، اپنی ماں باپ کو بھی یاد کرے گا کیونکہ ان کے احسانات اس کے اوپر ہیں، نہیں تو اپنے لیے مانگے گا دنیا اور ماں باپ کو بھول جائے گا۔ مرنے کے بعد کیسی بدقسمتی ہے کہ اولاد ماں باپ کو بھول جائے۔ اگر دین ہوگا نہیں بھولیں گے۔ انبیاء کی دعاؤں کو آپ دیکھیے، ماں باپ کے لیے بھی دعا کی جب اپنے لیے کی۔ لہٰذا اگر دین زندگی میں ہوگا، اولاد ماں باپ کے لیے مرنے کے بعد بھی دعا کرتی رہے گی، ماں باپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ حدیث مسلم کی ہے۔ تو یہ پانچواں فائدہ ہے کہ موت کے بعد اولاد کی دعا انسان کے لیے ہوتی رہتی ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، اولاد کے نیک اعمال میں ثواب میں شرکت، یہ تربیت کا فائدہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ دین پر چلتی رہی، 50 سال 70 سال کی عمر اولاد کو ملی، آپ کو صرف 40 سال ملے تھے، لیکن 40 سال میں ان کے 60-70 سال بھی آپ کو ثواب میں آپ کے جمع ہوں گے۔ کیوں؟ آپ نے تربیت کی ہے، اس کے دیندار بننے میں آپ کا ہاتھ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے پودا لگایا، آپ مر گئے، پیڑ بن گیا،
پھل آپ کی جھولی میں آئیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی انسان کی کسی خیر کی طرف رہبری کریں، کسی بھلائی کی تعلیم اس کو دے، کوئی بھلائی اس کو سکھا جائے تو اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، عمل کرنے والے کا ثواب سکھانے والے کو ملے گا۔ آپ کی اولاد 4 بچے آپ کے ہیں، 5-10 بچے آپ کے ہیں، آپ اس کو سکھا جائیں، تعلیم آپ اس کو دیں، وہ سارے بچے جتنا عمل کریں گے سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ کی ایک زندگی کی بجائے کئی زندگیاں آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اولاد جو نیک اعمال کرے، حج کرے، آپ نہیں کر پائے، اولاد نہیں کیا، آپ صدقات نہیں کر پائے، آپ غریب تھے، اولاد نہیں کیا، سارا ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کر جائیں۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ دوسرے لوگ اس کے لیے دعا کریں، اولاد نہ کریں، دوسرے لوگ اس کو ثواب پہنچانے کی فکر کریں اور یہ اولاد نہ کرے کیونکہ اولاد دیندار نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ نمبر 7، جنت میں درجات کا اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھنا، یہ بھی اولاد کی تربیت کا نتیجہ ہے اور اولاد کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایک انسان دنیا میں عمل کرتا ہے، اس عمل کے مطابق اس کو جنت میں مرتبہ ملتا ہے، لیکن یہ اولاد ہے جو ایک انسان کے اصل مرتبے اور اس کے جنت کے درجے کو اس سے زیادہ بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، ایک نیک بندے کا درجہ جنت میں اور بھی بڑھا دیا جائے گا، جنت میں اس کا درجہ اونچا کر دیا جائے گا۔ فیقول یا رب انا لی ہذہ، کہے گا اے میرے رب یہ میرا درجہ جو بڑا ہے یہ اس کی بنیاد کیا ہے، کس وجہ سے بڑا؟ میں نے جتنے عمل کیے اس کے حساب سے تو تھا، لیکن اس سے بھی اونچا درجہ مجھ کو مل رہا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ فیقول باستغفار ولدک لک، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تیری اولاد کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، تیرا درجہ ہم نے بڑھا دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں درجات کے بڑھنے کا ذریعہ بھی نیک اولاد ہے۔ لہٰذا یہ مسند احمد کی روایت اور ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر اولاد کی صحیح تربیت کرے اور اولاد مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں تو یہ درجہ اس کا، جنت کا بھی درجہ اس کا بڑھ سکتا ہے۔ یہ 7واں فائدہ ہے۔ نمبر 8، اگر اپنی اولاد کو قرآن سکھائے، خصوصی طور پر یہ ان لوگوں کے لیے فضیلت ہے جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کا ماہر بنائے، قرآن کو حفظ کرنے والا بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، جو آدمی قرآن پڑھے اور قرآن کو سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے، پڑھے سیکھے عمل کرے، البس یوم القیامۃ تاجا من نور، اس کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی طرح وہ روشنی اس کی ہوگی، وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، اور اس کے ماں باپ کو ایسا بہترین لباس پہنایا جائے گا کہ دنیا ساری بیچ کر بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی ہے، دنیا کی بہترین سے بہترین چیز بھی اس کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَا، ماں باپ کہیں گے کہ اے اللہ یہ جو لباس ہے ہم کو کس چیز کے بدلے میں پہنایا گیا، اتنی عزت ہم کو کیوں مل رہی ہے، اتنا عمدہ لباس کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا فیقال بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تمہاری اولاد کے قرآن لینے کی بنیاد پر، یعنی تمہاری اولاد نے قرآن کا علم حاصل کیا اس لیے تم کو یہ چیز دی جا رہی ہے۔ اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں، اور اسی طرح سے الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ بچے کے قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر ماں باپ کو قیامت کے دن عزت والا لباس پہنایا جائے گا، اتنا قیمتی کہ دنیا کی ساری زیب و زینت اس کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ یہ شرف کیوں ہے؟ اولاد کی تربیت کی وجہ سے، اور خصوصی طور پر قرآن کی تربیت کی وجہ سے۔ آج ہم جا کر بچوں کو سکھا رہے ہیں 2 1 2 سکھا رہے ہیں، لیکن قرآن سورۃ الفاتحہ بچوں کی صحیح نہیں ہے، شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو۔
کہ اولاد کو ہم دین کی تربیت نہیں دے رہے ہیں اور دنیا میں فرعون بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حامان بنا رہا ہے، کوئی نمرود بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ جو ہماری خواب ہیں دنیا کے، ہماری آخرت کو برباد کر دیتے ہیں. دنیا میں ہم اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں، بہترین کمائی اس کی ہو، بہترین عہدہ اس کا ہو، بہت بڑا بنے بھائی وہ، لیکن مسلمان بنے، وہ اسلام کو چھوڑ کے بڑا نہ بنے. اس لیے کہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی بڑا نہیں بن سکتا ہے، جیسے آدمی اسلام کو چھوڑے گا ذلیل بنے گا. حضرت عمر بن خطاب کا قول آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی، اگر آج اسلام کی بجائے ہم اور چیزوں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہم کو پھر سے ویسا ہی ذلیل کر دے گا جیسے ہم پہلے تھے. آج مسلمانوں کی ذلت کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے دین چھوڑ کے دنیا کی ساری چیزوں کو عزت کی چابی سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مصیبت کے گڑھے میں ڈال دیا. اس سلسلے میں 9ویں چیز یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت، خاص طور سے بیٹیاں، اس بارے میں بھی دھیان دینا چاہیے. بیٹیوں کی صحیح پرورش، تربیت آدمی کے لیے جہنم سے آڑ اور حفاظت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار. جس کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، بیٹیوں کے ذریعے سے اس کا امتحان لیا گیا. بیٹی انسان کے صبر کا اور اللہ کے فیصلے پر رضا کا امتحان ہے. جس کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، فاحسن الیہن، تو اس نے بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، ان کو دین سکھایا، ان کی غذا ان کو دی، ان کا لباس ان کو دیا، ان کو سایہ گھر کا اپنے دیا، ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کیا. فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار. یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی. جہنم سے بچاؤ. جس دن کوئی بچانے والا جہنم سے نہ ہوگا، یہ بیٹیاں، ان کی تربیت اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی. لہٰذا بچیوں کی صحیح تربیت کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ بچیوں کا نکاح کیا اور یہ قرآن کا نسخہ بطور تبرک دے دیا، ہم نے کام کر لیا. بچیوں کو قرآن سکھا دیا تاکہ رشتہ وقت پر آئے، اور کوئی آئے رشتہ تو بتائیں ہماری بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے، بس اس کا نام دین ہے کہ خالی وہ قرآن پڑھی ہوئی ہو؟ اس کو عقیدہ سکھائیے، اس کو دین سکھائیے، اس کو اسلامی احکام سکھائیے، حلال حرام سکھائیے. بعض اوقات خواتین کو حیض اور نفاس کے مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. تو بچیوں کو، اور یہ باپ سکھائے ضروری نہیں، ماں کا کام ہے، ماں کا کام ہے. اگر خود کو نہیں آتا ہے، دینی مجالس میں اس کو لے جائے، ایسی خواتین سے اس کو جوڑے تاکہ ان کی ذریعے سے وہ ساری چیزیں وہ سیکھ لے. اولاد کی تربیت ضروری ہے، وہ جہنم سے آڑ بنیں گے. اور آخری چیز کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. 10واں فائدہ یہ ہے کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور خاص طور سے بچیوں کی، اس لیے کہ بچیوں کی تربیت کی طرف ماں باپ اتنا دھیان نہیں دیتے ہیں. بعد میں بچیوں کی تربیت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ بچی کل کو دوسرے گھر میں جائے گی، ایک پوری نسل اس کے ذریعے سے دنیا میں وجود میں آئے گی. ایک ماں کے پیٹ سے بچہ جب باہر آتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے، اور ایک لمبی مدت ہوتی جو ماں کی گود میں ہوتا ہے. ماں اگر دیندار ہے تو بچے پر وہ اثرات آئیں گے. لہٰذا بچے کی صحیح تربیت ضروری ہے. آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ. آپ نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، جاء یوم القیامت، وہ آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح سے ہوں گے. اور آپ نے دونوں انگلیوں کو جمع کر کے بتا دیا، وضم اصابعہ، کہ وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے ان انگلیوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح سے ایک روایت میں آپ نے فرمایا، من عال جاریتین دخلت انا وهو فی الجنت کہاتین، میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. وہ اشار باصبعیہ، اپنی 2 انگلیاں بتائیں، دیکھو یہ جیسے جوڑی ہیں ایسے میں اور وہ جنت میں ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی صحیح تربیت ایک انسان کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کر لے. اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا ہوگی کہ ایک انسان کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو، آپ کا ساتھ، آپ کی صحبت نصیب ہو. یہ کس بنیاد پر ہے کہ ایک انسان اپنے بچوں کی، خاص طور سے اپنی بچیوں کی
صحیح تربیت کرے۔ تو یہ 10 فائدے ہم نے دیکھے جو اولاد کی تربیت کے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان چیزوں کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اولاد کی تربیت صحیح اور اسلامی بنیادوں پر کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔